بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے خوفناک کہانی آصف ایپیسوڈ 7۔ یہ احساس بھی تھا کہ جب ان دونوں افراد کی لاشیں پولیس کو دستیاب ہوں گی تو اس کے بعد یہ کوچ کیا جائے گا کہ ان کا قاتل کون ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے میرے بارے میں علم ہوگا۔ ہو سکتا ہے گنگولی رام ہی بات بتا دے کہ سورن یہاں آیا تھا۔ بعد میں یہ بھی پتہ چل جائے کہ سورن در حقیقت میں نہیں تھا، اصلی سورن بھی تو کہیں نہ کہیں ہوگا۔ پھر ہو سکتا ہے فیض ہاں کے مکان سے معلومات حاصل کی جائے۔ بہرحال کبھی اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی تمہارے جانب سے غافل ہو جائے گا۔ مستعدی اور ہوشیاری ہر لمحے قائم رکھنی چاہیے، یہی زندگی کی ضمانت بنتی ہے، ورنہ انسان بے موت مارا جاتا ہے۔ مجھے موت سے دلچسپی نہیں تھی اور میں زندہ انسانوں کی طرح جینا چاہتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ تقدیر مجھے اس کا موقع فراہم کرتی ہے یا نہیں۔ پھر رفتہ رفتہ ٹرین رفتار پکڑتی چلی گئی اور میرے سوچوں کے دائرے اسی طرح پھیلنے سکڑنے لگے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ در حقیقت بابا سفیدے ہی غلط آدمی تھا اور چچی جان، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ فیض ہاں کا خاندان ہی برائیوں میں پڑ چکا تھا۔ حقیقت مجھے معلوم تھی، بات فیض ہاں ہی نے بگاڑی تھی۔ وہ بھی ریلوے ملازم تھا، لیکن دولت مند بننے کے خواب دیکھتا تھا۔ سونا بنانے کے چکر میں بالآخر وہ اپنی زندگی گنوا بیٹھا۔ ریاض ہاں ایک بگڑا ہوا نوجوان تھا اور چچی جان خود بھی الٹے سیدھے وظیفے کر کے نہ جانے کیا بننا چاہتی تھی۔ بابا سفیدے جیسا عیاش اور اوباش طبع نوجوان خیر چچی جان کی جانب متوجہ تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس نے کیوں مجھے یہ مقام دے دیا تھا۔ اس کی وجہ بعد میں انہی لوگوں نے بتا دی کہ میری شکل و صورت، میرا جسم ان لوگوں کے لیے قابل توجہ تھا اور وہ میرے ذریعے نوجوان لڑکیوں کا شکار کر کے عیاشی کرنا چاہتے تھے۔ لعنت زدہ انسان! حالانکہ عمر کی اس منزل میں تھے جہاں انسان اپنی برائیوں سے خود بخود دور ہو جاتا ہے، لیکن وہ اب بھی اس قدر ذلیل تھے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رادن لال جو کالی طاقتوں کا مالک تھا، اتنی آسانی سے میرے ہاتھوں کیسے مارا گیا۔ غالباً دھوکہ ہو گیا۔ اسے یہ امید نہیں ہوگی کہ میں کسی دن اس کے ساتھ یہ سلوک بھی کر ڈالوں گا۔ ان کنجوسوں نے مجھے سورن لال بنا کر اس لیے وہاں بھیجا تھا کہ میں معصوم پشپا کو بہکا کر وہاں تک لے آؤں۔ بہت اچھا ہوا پشپا بچ گئی۔ میرے ساتھ تو آئندہ جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا، لیکن وہ لڑکی بیچاری، معصوم صورت، ایک شریف النفس لڑکی، خدا نخواستہ اگر وہ ان لوگوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو جاتی تو کیا میں اپنے آپ کو کبھی معاف کر سکتا تھا؟ یہ بالکل ممکن نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے خودکشی ہی کر لینا پڑتی، میں نے جذباتی انداز میں سوچا۔ پھر آنکھوں میں آلودگی سی طاری ہونے لگی۔ غالباً ہلکے ہلکے ہچکولے اور ایک مدھم سی بےسری آواز میرے ذہن کے پردوں سے ٹکرا کر مجھے نیند مہیا کر رہی تھی۔ پھر اس وقت آنکھ کھلی جب ڈائننگ کار کے ویٹر ناشتہ چلاتے پھر رہے تھے۔ ٹرین کا سفر بدستور جاری تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ چند افراد ان سے ناشتہ لے کر کھانے پینے میں مصروف تھے۔ میں نے خود بھی ناشتہ طلب کر لیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے ناشتہ فراہم کر دیا گیا۔ ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے میں نے آئندہ کے بارے میں سوچا۔ اپنے مستقبل کے لیے اب اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ سب احمقانہ اقدام ہے جو میں اب تک کرتا رہا ہوں۔ انسان کی زندگی کا انداز یہی ہے کہ دنیا میں آ کر محنت مزدوری کر کے اپنے لیے گنجائش نکالے اور پھر اپنے جیسوں کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ ماں اور سوتیلے بہن بھائیوں سے دور ہوئے طویل عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ماضی کچھ ایسی تلخی رکھتا تھا کہ جب بھی اس کے بارے میں سوچتا منہ میں کڑواہٹ گھل جاتی۔ میرے دل میں ایک بار بھی یہ آرزو نہیں ابھری تھی کہ میں واپس اپنی بستی جاؤں، ماں کو دیکھوں، بستی کو دیکھوں۔ باقی تو میرا تھا ہی کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ بہن بھائیوں نے کبھی مجھ سے کوئی رغبت نہیں رکھی تھی اور یہ بھی فضل ہاں کی کوشش تھی۔ میرا ایک مقام بنا دیا گیا تھا، ایک ملازم یا ایک گھر کی سب سے معمولی شخصیت کا مقام، جس کا کام صرف پیٹنا اور گھر کے کام کاج کرنا تھا۔ پھر چائے ختم ہو گئی۔ ویٹر کو پیسے وغیرہ دے کر میں فارغ ہوا ہی تھا کہ چند آفیسران کمپارٹمنٹ میں آ گئے۔ مجھ سے ٹکٹ مانگا تو میں نے ان سے نہایت صاف گوئی سے کہا کہ میں نے ٹکٹ نہیں بنوایا ہے، وہ میرا ٹکٹ بنا دے۔ انہوں نے کوئی تعارض نہیں کیا تھا۔
میں نے ٹکٹ کی رقم انہیں ادا کی اور وہ مجھے ایک پرچی دے کر آگے بڑھ گئے۔ اب بھی میں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ ٹرین کہاں جا رہی ہے۔ اس ایئر کنڈیشن کمپارٹمنٹ میں جو لوگ سفر کر رہے تھے وہ رکھ رکھاؤ والے تھے۔ ان کے درمیان میں ہی سب سے ہلکا نظر آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے خاندان بھی تھے، اس لیے کوئی میری جانب رجوع نہیں ہوا۔ پھر ٹرین کا یہ سفر تقریباً 12 گھنٹے کے بعد ختم ہوا اور ٹرین رک گئی۔ میں بھی نیچے اتر آیا۔ تب میں نے اس ریلوے اسٹیشن کا نام دیکھا۔ یہ میرے ملک کا ایک بہت بڑا شہر تھا، بہت بڑا اور صنعتی شہر، جس کے بارے میں نے تفصیلات سنی تھی۔ کبھی یہاں تک پہنچا نہیں تھا، لیکن تقدیر نے مجھے یہاں پہنچا دیا تھا۔ کیا شہر تھا، انسانوں کی بھرمار۔ وہ دن بھی مجھے یاد آ گیا جب الیاس بھائی کے ساتھ پہلی بار میں نے ریل میں سفر کیا تھا، ایک عجیب و غریب انداز میں۔ اس کے بعد ایک اسٹیشن پر اترا تھا۔ دنیا دیکھ کر میری تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن اتنا بڑا شہر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بلند و بالا عمارتیں، سڑکوں پر بہتا ہوا کاروں، بسوں اور رکشاؤں کا طوفان۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لوگ کسی شدید ہنگامی کیفیت کا شکار ہے اور بھاگے جا رہے ہیں، شاید اپنی جان بچانے کے لیے۔ اب اس ہنگامی شہر میں مجھے کیا مقام حاصل ہوتا ہے، مجھے یہ دیکھنا تھا۔ حالانکہ اس ہنگامہ خیزی سے دل ہول رہا تھا، لیکن ایک بات یہ بھی دل میں تھی کہ جو کچھ بھی ہے، بہرحال مجھے ہمت کے ساتھ اپنی زندگی بچانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ہر خوف کو دل سے نکال کر اپنے لیے ایک جگہ تلاش کرنی ہے۔ پتہ نہیں اس بڑے شہر میں میرے لیے وہ جگہ کون سی ہوگی۔ نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرتا رہا، کئی جگہ بسوں میں بھی بیٹھا اور جہاں بس ختم ہوئی وہاں اٹھ گیا۔ اس بار بھی میں بس میں ہی بیٹھا تھا۔ شام کے تقریباً 5 بج رہے تھے۔ بس نے مجھے جس جگہ اتارا، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کیا یہ حسین جگہ تھی؟ بہت سے لوگ وہاں نظر آ رہے تھے۔ جگہ جگہ دکانیں سجی ہوئی تھی، لوگ ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ داہنے ہاتھ پر پتھروں کی ایک بارہ بنی ہوئی تھی۔ سامنے ہی بڑا خوبصورت سا منظر تھا، لیکن انداز کچھ عجیب سا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر وہاں پہنچ گیا۔ تب میری نگاہوں نے ایک اور منظر دیکھا۔ بہت دور، کافی فاصلے پر سمندر لہریں مار رہا تھا۔ سمندر کا علاقہ تھا۔ پانی کی بے قرار چادر پورے ماحول کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ سرمائی پانی دور سے بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی اس طرف جاؤں، چنانچہ میں اس طرف بڑھ گیا۔ خاصا فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ یہ ایک ساحلی تفریح گاہ تھی۔ میں اپنی معمولات میں خود بہت اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ پھر میں پانی کی لہروں کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اگر یہ پانی انسانوں کی جانب دوڑ پڑے تو انسان کہاں جائیں گے؟ میرا خیال ہے آن کی آن میں یہ اتنا بڑا شہر زیر سمندر چلا جائے گا۔ کیسی خوفناک بات تھی۔ لوگ پانی کے اندر نہا رہے تھے، ایک دوسرے پر پانی اچھال رہے تھے، تفریحات کر رہے تھے۔ تا حد نظر ریت چلی گئی تھی۔ میں اس ٹھنڈی ریت پہ آگے بڑھ گیا اور پھر اپنی فطرت کو تسکین دینے کے لیے میں انسانوں سے اتنی دور چلا گیا کہ لوگ وہاں نہیں آتے تھے۔ کافی فاصلے پر بائیں سمت بہت مکانات اور فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ لوگ سمندر کے کنارے بھی آباد تھے اور زندگی گزار رہے تھے۔ کیا ہی خوبصورت نظارہ ملتا ہوگا انہیں۔ اب میں جس جگہ موجود تھا وہاں ریت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ نرم ریت جس پر پانی کی لہریں بھگو کر اور نرم کر جاتی تھی۔ میں نے قدم آگے بڑھائے، لیکن اچانک ہی مجھے ایک عجیب منظر کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے قدموں کے نشانات ریت پر پیچھے چھوٹتے جا رہے تھے، لیکن مجھ سے آگے کچھ اور نشانات بھی نظر آ رہے تھے، بالکل اسی سیٹ میں جس میں میں جا رہا تھا۔ یہ نشانات اگر دور تک چلے جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن میں نے جو خاص بات محسوس کی وہ یہ تھی کہ جب میں چند قدم آگے بڑھتا ہوں تو مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر یہ نشانات بنتے چلے جاتے ہیں۔ جب میں نے ان پر غور کیا تو میں شدید حیرت سے چونک پڑا اور کھڑا ہو گیا۔ نشانات بھی رک گئے تھے۔ یہ کیا اسرار ہے؟ کوئی ہے تو نہیں میرے آس پاس؟ پھر یہ قدموں کے نشانات کیسے ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، آگے سے کوئی شخص گزرا ہو اور اس کے نشانات آگے چل کر معدوم ہو گئے ہو۔ میں نے پھر چند قدم آگے بڑھائے
اور اس وقت میری حیرت اپنی آخری حدوں کو چھونے لگی جب میں نے پھر اپنے آگے قدموں کے نشانات بنتے ہوئے دیکھے۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں خوف کا ایک احساس جاگ اٹھا اور میں نے ڈری ڈری آواز میں کہا، کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ کون ہے؟ یہ آواز فضا میں گونجی ہی تھی کہ میرے کانوں نے سنا، ہم ہیں مہاراج۔ میں نے پاگلوں کی طرح گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب میں نے سوال کیا، کون ہو تم؟ تمہارے بیر، ہم تمہارے بیر ہے مہاراج، مونگا ہے ہمارا نام۔ مونگا میرے منہ سے نکلا۔ ہاں مہاراج، حکم ہو تو سامنے آ جائے۔ میرے بیر تو اور کیا، ہم تمہارے بیر ہے، جاب کیا تھا نا تم نے ہمارے لیے۔ ہم تمہارے بیر ہے مہاراج، تم نے ہمیں بلایا ہے، مگر کیا؟ سامنے آئے تمہارے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم کون ہو، کیسے بیر، کہاں کا بیر؟ مہاراج ایک بات بتائے، آپ نے جاب کیا تھا نا ہمارے لیے؟ مجھے نہیں معلوم۔ تعجب ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ پھر وہاں پیڑ کے نیچے کیا جگ مارتے رہتے تھے ہمیں پکڑنے کے لیے؟ پیڑ کے نیچے؟ ہاں تو اور کیا، مگر تم ٹھہرو، ہم تمہارے سامنے آ رہے ہیں، اس نے کہا اور دفتن ہی میرے سامنے ایک عجیب الحلقت شے نمودار ہو گئی۔ میرے دل و دماغ کا کیا حال تھا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک موٹا سا بھدا سا بدن میرے سامنے تھا، لیکن صرف شانوں تک اس کے دونوں ہاتھ بھی تھے، سینہ، پیٹ، ٹانگیں بھی تھی، لیکن سر غائب تھا۔ اس کے شانوں پر سر نہیں تھا، لیکن وہاں کسی زخم وغیرہ کا نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا سانس گھٹنے لگا، غشی سی طاری ہونے لگی۔ میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، تم سر کٹے ہو؟ اصل میں سرکٹوں کی کہانی میں نے اپنی بستی ہی میں سنی تھی۔ بہت فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں ایک سرکٹا رہتا ہے، اس کا سر نہیں ہے اور وہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ وہ بھوت ہے اور اس وقت یہ سرکٹا بھوت میرے سامنے تھا۔ میرے اعصاب سن ہونے لگے، دل چاہا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن بھاگ بھی نہیں سکا۔ تب میں نے اس سے کہا، بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ۔ مہاراج ہماری بات تو سنیں۔ لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ اچانک میرے بدن میں جیسی زندگی واپس آ گئی۔ میں پلٹا اور اس کے بعد جس تیز رفتاری سے میں نے واپسی کا سفر طے کیا تھا وہ شاید کسی انسان کے بس میں نہ ہوگی۔ کسی گھوڑے سے زیادہ تیز رفتاری سے میں وہاں سے بھاگا تھا اور فاصلے طے کرتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ میں اس سرکٹے سے خوف زدہ تھا، میرا سانس دونکنی کی طرح چل رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی جگہ بیٹھ جاؤں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک چاٹ بلے والا نظر آ رہا تھا، اس کے سامنے کچھ کرسیاں بچھی ہوئی تھی۔ میں ہزاروں دقتوں کے ساتھ وہاں تک پہنچا اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میرا سانس سینے میں نہیں سما رہا تھا، بھاگا ہی کتنی تیز رفتاری سے تھا، بھوت دیکھ کر بھلا کون روک سکتا ہے۔ دہی بلے والا وہاں پہنچ گیا اور اس نے کہا، کیا لاؤں صاحب؟ کچھ بھی لے آؤ، میں نے ہانپتے ہوئے کہا اور وہ واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دہی کی چاٹ میرے سامنے کچھ دوسرے لوازمات کے ساتھ رکھ دی۔ مجھے اس چیز کی ذرا بھی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہاں بیٹھنا بھی تھا۔ میں گہری گہری سانسیں لیتا رہا اور آہستہ آہستہ میرا سانس اعتدال پر آتا چلا گیا۔ میرے آس پاس کچھ کرسیاں خالی پڑی تھی، لیکن جب میں نے دہی کی پلیٹ کی جانب قدم بڑھایا تو اچانک ہی ایک ہاتھ میری پلیٹ پر آ کر رک گیا۔ ایک انسانی ہاتھ ہی تھا۔ میں ایک بار پھر اچھل پڑا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے شانوں پر سر نہیں تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز میرے منہ سے نہیں نکل سکی، تو مجھے اس کی آواز سنائی دی، سنو مہاراج، کیوں پاگل ہوئے جا رہے ہیں؟ ارے ہم بیر ہیں تمہارے، غلطی تم سے ہوئی تھی مہاراج۔ اگر تم جاب پورا کر لیتے تو ہمارا سر بھی ہمارے کندھوں پر ہوتا۔ ایک تو خود سرکٹا بنا دیا ہمیں اور اس پر ہم سے ڈر رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ دیکھو مہاراج، جو جاب تم کر رہے تھے نا، ہم اس جاب کے بیر ہیں اور ہمارا نام مونگا ہے۔ جب تم اپنا جاب آخری حد تک مکمل کر لیتے تو ہم پورے کے پورے تمہارے سامنے آ جاتے، مگر تم نے جاب پورا نہیں کیا اور ہمیں آدھا چھوڑ دیا، اور اب بتاؤ اس سنسار میں ہم آدھے رہ کر جئیں گے؟ تم نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے مہاراج۔
میں حیرت سے اس عجیب و غریب وجود کی یہ بات سن رہا تھا اور میرے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ بہرحال یہ تو ایک حقیقت تھی کہ وہ بے سر کا انسان میری نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا، اور اس وقت بھی مجھے صرف اس کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں اس کی آواز سن رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بیر کیا ہوتا ہے؟ واہ رے واہ، مالک بن بیٹھے ہو ہمارے، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ بیر کیا ہوتا ہے۔ اب ایسا کرو، انسان بن کر بیٹھو تو ہم تمہیں اپنے بارے میں بتائیں۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہم مصیبت میں ہی پھنس گئے۔ اب تمہیں اسکول ماسٹر کی طرح سبق بھی پڑھانا پڑے گا۔ اپنا ہاتھ بھی اپنی جسم کی طرح گم کر لو، میں نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ میری نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت میرے پورے بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھی، حالانکہ اطراف میں بے شمار افراد موجود تھے، لیکن کوئی میری جانب متوجہ نہیں تھا۔ سب اپنی اپنی تفریحات میں مشغول تھے۔ میں ہی تھا جو ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار تھا۔ وہ آواز پھر مجھے سنائی دی، دیکھو، اب ہم تمہیں اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہمارا ایک الگ گھرانہ ہوتا ہے جس میں بیر ہوتے ہیں، ویر ہوتے ہیں، پدم ہوتے ہیں، شنکھنا ہوتی ہے۔ ہم سب لونا چماری کی اولاد ہے۔ لونا چماری کو جانتے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کہا، اور مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ تو پھر ویسے ہی پدم ویر بننے چلے تھے مہاراج۔ چلو ٹھیک ہے، جو کچھ بھی تھا بن تو گئے، بس ایک جھگڑا رہ گئے ہے ہمارے تمہارے درمیان۔ وہ کیا؟ اب میں سنبھل گیا تھا۔ ادھورا چھوڑ دیا ہے تم نے ہمیں۔ ہم تو اب بھی سب کچھ کریں گے تمہارے لیے، پر تم ہماری کاپیاں کہاں سے لاؤ گے؟ تم مجھے اپنے بارے میں بتا رہے تھے، میں نے کہا۔ ہاں بتا تو رہے ہیں، جو جب رادن لال نے تمہیں بتایا تھا وہ ہمیں قبضے میں کرنے کے لیے تھا۔ رادن لال پاپی خود تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، تمہیں اس نے اس کام کے لیے تیار کیا اور تم نے جاب شروع کر دیا۔ پھر پورا جاب نہیں کر سکے اور ہم ادھورے رہ گئے۔ تو اب میں کیا کروں؟ اب کیا کرو گے مہاراج؟ اب تو تم نے ہمیں ادھورا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تم میرے کسی کام کے آ سکتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ لو، یہ بھی پوچھ رہے ہو؟ ارے یہ کہو، ہم تمہارے کس کام کے نہیں آ سکتے؟ تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ ہاں، یہ بھی ہم ہی بتائے تمہیں؟ ارے جو من چاہے کرو، سنسار کے بادشاہ بن گئے ہو تم، راجا ہو راجا، جو چاہو گے مل جائے گا، جو کہو گے سنسار کے لوگ مانیں گے۔ سمجھ رہے ہو نا ہماری بات؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ہم کریں گے، ہم۔ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو؟ کہہ کر دیکھو، کیا واقعی؟ ہاں۔ اچھا پھر نمونہ دکھاؤ، بولو کیا کرنا ہے؟ اس نے پوچھا، اور میری نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی۔ پھر میں نے ایک خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا جو کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں آئی ہوئی تھی، خاموش سی تھی، ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اس لڑکی کو میرے پاس بلاؤ۔ ٹھیک ہے، مجھے جواب ملا۔ سامنے والی کرسی ہلی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہاں سے کوئی اٹھ گیا ہو۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی، میری نگاہیں اس لڑکی پر مرکوز ہو گئی۔ ذرا سی دیر گزری تھی کہ لڑکی نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر آہستہ قدموں سے میری جانب آنے لگی۔ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میری سمت آ رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرے قریب پہنچ گئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتی ہوئی بولی، میرا نام سندری ہے، سندری مکھرجی۔ جی، آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ نادر، میں نے جواب دیا۔ نادر صاحب، مجھے کیا ہوا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں، بس نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آپ مجھے اشارہ کر رہے ہیں، حالانکہ میں ادھر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن میرے قدم اسی جانب اڑ گئے اور میں آپ کے پاس پہنچ گئی۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ ادھر بیٹھ کر آپ سے باتیں کروں۔ آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ نہیں، سمندر کے کنارے ایسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، ان میں سمندر کی اجزاء بھی شامل ہوتی ہے اور یہ لوگ صفائی کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ آپ بھی براہ کرم یہ سب کچھ نہ کھایا کرے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ نہیں سندری، بس ایسے ہی، نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ سے کچھ باتیں کی جائے اور آپ یہاں آ گئی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے آپ تو بڑی شکتی کے مالک معلوم ہوتے ہیں۔
دل سے دل کا راستہ طے کر لیتے ہیں۔ بہرحال جیسے بھی یہاں آئی ہوں، آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میرے پتا جی ایک بڑے بزنس مین ہیں۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی غلط لڑکی ہوں۔ انسان کا انسان سے گفتگو کر لینا کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ ہاں مس سندری، بری بات تو نہیں ہوتی۔ آپ کیا کرتے ہیں نادر صاحب؟ بس یوں ہی آوارہ گردی۔ کسی بڑے باپ کے اولاد ہوں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر صرف آوارہ گردی کر کے آپ جی لیتے ہیں؟ ہاں جی رہا ہوں۔ خیر مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ سے آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھوں، لیکن جس قوت کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے وہ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ کسی کو بتاؤں گی تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ کیا آپ مجھ سے دوبارہ ملنا پسند کریں گے؟ کیوں نہیں، میں نے جواب دیا۔ تو میرا کارڈ رکھ لیجئے، آپ جب بھی میری کوٹھی پر آئیں گے میں آپ کا سواگت کروں گی۔ اس نے اپنے پرس سے ایک چھوٹا سا خوبصورت سا کارڈ نکال کر مجھے دیا، جس پر اس کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیا، لیکن میں مسلسل حیرتوں کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتی ہوئی مسکرا کر بولی، اگر یہ جگہ ایسی نہ ہوتی تو ہم یقیناً کہیں بیٹھ کر کچھ کھاتے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ کبھی میرے گھر ضرور آئے۔ آپ کے ساتھ کھانا کھا کر مجھے خوشی ہوگی۔ میں ضرور آؤں گا۔ تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ جیسا آپ پسند کریں۔ اجازت چاہوں گی۔ اگر کسی نے آپ کے پاس بیٹھا ہوا مجھے دیکھ لیا تو مجھ سے ہزاروں سوال کیے جائیں گے۔ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں، جبکہ میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ کیا آپ مجھے اپنا پتہ دینا پسند کریں گے؟ میں خود آپ سے ملاقات کروں گا مس سندری، میں نے جواب دیا۔ تو پھر اجازت۔ اصل میں میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ سمندر میں نہا رہے ہیں۔ مجھے سمندر کی لہروں سے ڈر لگتا ہے، اس لیے پانی میں نہیں گئی۔ اور کیڑی ان لوگوں کو نہاتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ آپ نے مجھے طلب کر لیا۔ اچھا پھر دوبارہ ضرور ملاقات کیجیے گا، اس نے کہا اور اٹھ کر وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ سندری کا دیا ہوا کارڈ میرے ہاتھ میں موجود تھا اور میں چکرائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک سامنے والی کرسی ہلی اور پھر مجھے وہی آواز سنائی دی، کہو مہاراج، ہم نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ نہیں، واقعی تم کمال کی چیز ہو۔ چیز نہیں ہے ہم، جو کچھ بھی ہو، کاش میں تمہارا سر مکمل کر سکتا تو تم میرے بڑے کام آ سکتے ہو۔ وہی تو تم نہیں کر سکے مہاراج، لیکن خیر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ کیوں نہیں کر سکتا میں؟ کیسے کرو گے؟ وہ جب پورا کر لوں گا اور تمہیں مکمل کر دوں گا، میں نے کہا اور اس کی آواز سنائی دی، یہی تو نہیں کر سکتے اب۔ آخر کیوں؟ جاب یاد ہے تمہیں؟ ذرا دماغ پر زور دو، اس نے کہا اور میں نے جاب یاد کرنا شروع کر دیا، لیکن دماغ خالی تھا۔ کیا مجال کہ ایک بھی لفظ ذہن میں آیا ہو۔ بہت دیر تک کوشش کرتا رہا اور اس کے بعد میں نے حیرانی سے سامنے دیکھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ واقعی وہ جاب میں بھول گیا۔ اب وہ تمہیں کبھی یاد نہیں آ سکے گا، مگر چلو چھوڑو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، دیکھ لیں گے بعد میں۔ اب یہ بتاؤ، یہی بیٹھے رہو گے یا یہاں سے اٹھو گے بھی؟ مگر میں کہاں جاؤں؟ میرے لیے یہ پورا شہر اجنبی ہے اور کوئی میرا شناسا نہیں ہے۔ وہ پھر ہنسا اور بولا، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، کھڑے ہو جاؤ۔